اور یہ لفظ جہاد کی غلط فہمی صرف غیر مسلمانوں میں نہیں لیکن مسلمانوں میں بھی ہے. اکثر غیر مسلم اور مسلم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی جنگ جو مسلم لڑتا ہے چاہے وہ نام کے لیے ہو, چاہے وہ دولت کے لیے ہو, چاہے وہ زمین کے لیے ہو, چاہے وہ شہرت کے لیے ہو, اسے کہتے ہیں جہاد. جہاد کی معنی یہ نہیں کہ کوئی بھی جنگ کوئی بھی مسلمان لڑتا ہے چاہے وہ اپنے نام کے لیے ہو, اپنی شہرت کے لیے ہو, زمین کے لیے ہو, دولت کے ہو, اسے جہاد نہیں کہتے. جہاد آتا ہے عربی لفظ جہادہ سے, اس کے اردو میں معنی ہے جد و جہد. اور اسلام کے پس منظر میں جہاد اسے کہتے ہیں جب انسان اپنے نفس کے برے خیالات سے جد و جہد کرتا ہے, اسے کہتے ہیں جہاد. جہاد اسے بھی کہتے ہیں اگر کوئی شخص جد و جہد کر رہا ہے معاشرے کو سدھارنے کے لیے, اسے بھی کہتے ہیں جہاد. اگر کوئی شخص ظلم کے خلاف جد و جہد کر رہا ہے, اسے بھی کہتے ہیں جہاد. اگر کون میدان جنگ میں سیلف ڈیفنس میں یا حق کو ثابت کرنے کے لیے حق کے فیور میں جد و جہد کر رہا ہے, اسے کہتے ہیں جہاد. جہاد کی معنی ہے جد و جہد. مثال کے طور پہ اگر ایک طالب علم اپنے امتحان میں سفلتا پانے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے, اسے بھی کہتے ہیں جہاد. جہاد کے معنی ہے جد و جہد. اور اکثر مسلمان اور غیر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ جہاد صرف مسلمان ہی کر سکتے ہیں. قرآن میں ایک سے زیادہ جگہ, ایک سے زیادہ آیتیں ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ غیر مسلم بھی جہاد کرتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے انسانوں سے کہ ان کے اوپر فرض ہے کیا وہ اپنے والدین سے اچھا برتاؤ کرے. اس کے آگے کی آیت سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے والدین اپنے بچوں کے ساتھ جہاد کرے, جد و جہد کرے, اس کی عبادت کرنے کے لیے اللہ کے علاوہ جس کا ان کے پاس علم نہیں ہے تو ان کی بات مت مانو, لیکن ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر غیر مسلمان والدین اپنے بچوں کے ساتھ شرک کرنے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں, جہاد کر رہے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے کے لیے, تو ان کی بات مت مانو. یہاں غیر مسلمان جہاد کر رہے ہیں. اور پھر سے دہرایا گیا ہے سورہ عنکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 8 میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے انسانوں سے کہ آپ اپنے والدین سے اچھا برتاؤ کرو, لیکن اگر آپ کے والدین جد و جہد کرے, جہاد کرے آپ کو عبادت کرنے کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کی جس کا آپ کو علم نہیں ہے, تو ان کی بات مت مانو. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غیر مسلم بھی جہاد کرتے ہیں, لیکن یہ جہاد ہے جہاد فی سبیل الشیطان. ہم مسلمانوں کو جو کرنا چاہیے وہ جہاد فی سبیل اللہ, جہاد اللہ کے راہ میں. عام طور پہ جب بھی لفظ جہاد استعمال ہوتا ہے تو وہ عام طور پہ ہم مانتے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. صرف اس کے پس منظر سے اگر کچھ اور ہے تو پھر وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے. لیکن عام طور پہ جب لفظ جہاد استعمال ہوتا ہے عام طور پہ اسے مانا جاتا ہے کہ وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. اور اکثر ہم جب ویسٹرنرز کو ان کی کتاب پڑھتے ہیں وہ جہاد کا ترجمہ کرتے ہیں انگریزی میں ہولی وار. اور افسوس کی بات ہے کہ کئی مسلمان اسکالرز انورٹڈ کامرس میں جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں وہ بھی جہاد کا ترجمہ کرتے ہولی وار.
ہولی وار مطلب پاک جنگ، پاک جنگ. اس کو عربی میں ترجمہ کریں گے تو ہو جاتا ہے حرب مقدسہ. آپ اگر قرآن مجید پڑھیں گے، قرآن مجید میں یا کوئی بھی حدیث میں کہیں بھی یہ لفظ حرب مقدسہ نہیں پائیں گے آپ. یہ لفظ ہولی وار سب سے پہلے بار استعمال کیا گیا تھا کروسیڈرز کے لیے، جو عیسائی جب سینکڑوں سال پہلے اپنے مذہب کو زور کے بنیاد پہ پھیلا رہے تھے اور ہزاروں لاکھوں لوگ کا قتل کیا کہ اگر آپ عیسائیت نہیں قبول کریں گے ہم آپ کا قتل کریں گے. اس وقت اس کروسیڈ کو کہا جاتا تھا ہولی وار. تو جو سینکڑوں سال پہلے جو عیسائی کے لیے استعمال کرتے تھے، آج یہ لوگ ہم مسلمانوں کے لیے استعمال کر رہے اور کہتے ہیں جہاد ہولی وار. جہاد بالکل ہولی وار نہیں ہے. جہاد کے معنی ہے جد و جہد. تو دوسرا عام سوال جو اکثر غیر مسلمان پوچھتے اسلام کے متعلق اور کہتے ہیں کہ مسلمز آر فنڈامنٹلسٹ، مسلمز بنیاد پرست ہے، مسلم شدت پسند ہے، مسلمز آر ایکسٹریمسٹ. جب غیر مسلمان اور میڈیا کہتی ہے کہ مسلمز آر فنڈامنٹلسٹ، مسلمز بنیاد پرست ہے، بنیاد پرستی کی کیا معنی ہے؟ بنیاد پرستی مطلب اگر کوئی شخص کوئی چیز کی بنیادی باتوں کو مانتا ہے اور اس کے اوپر عمل کرتا ہے اسے کہتے ہیں بنیاد پرست. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص کو اچھا میتھمیٹیشین بننا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ میتھمیٹکس کی بنیادی باتوں کو جانے اور اس کے اوپر عمل کرے. جب تک وہ میتھمیٹکس کے میدان میں بنیاد پرست نہیں بنتا ہے تب تک وہ اچھا میتھمیٹیشین بن ہی نہیں سکتا ہے. اگر کوئی انسان کو اچھا سائنٹسٹ بننا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سائنس کے بنیادی باتوں کو جانے اور اس کے اوپر عمل کرے. جب تک وہ سائنس کے میدان میں بنیاد پرست نہیں بنتا تب تک وہ اچھا سائنٹسٹ بن ہی نہیں سکتا. ہم سارے بنیاد پرست کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانک سکتے. ہمیں پہلا دیکھنا پڑے گا کہ کس میدان میں وہ بنیاد پرست ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک شخص بنیاد پرست چور ہے، اس کا پیشہ ہے چوری کرنا، تو معاشرے کے لیے برا ہے. دوسری اور ایک شخص بنیاد پرست ڈاکٹر ہے، اس کا پیشہ ہے انسانوں کی جان بچانا، تو وہ شخص ایک اچھا بنیاد پرست ہے. ہم سارے بنیاد پرستوں کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانک سکتے. ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کس میدان میں وہ بنیاد پرست ہے. جہاں تک کہ میرا تعلق ہے، میں بنیاد پرست مسلم ہوں اور مجھے فخر ہے کہ میں بنیاد پرست مسلمان ہوں، کیونکہ میں اسلام کی بنیادی باتوں کو جانتا ہوں اور الحمدللہ اس کے اوپر عمل کرتا ہوں. اور میں جانتا ہوں کہ اسلام میں ایک بھی تعلیم نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہے. اسی لیے مجھے فخر ہے کہ میں بنیاد پرست مسلم ہوں. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو اسلام کے تعلیمات کے بارے میں غلط فہمی ہے، لیکن اگر ہم اس کی وجہ بتائیں گے کہ کیوں وہ تعلیم اسلام میں ہے، تو ایک بھی شخص دنیا میں نہیں ہے جو مجھے ایک بھی اسلام کی تعلیم بتا سکے گا جو انسانیت کے خلاف ہے. اور یہ لفظ جو بنیاد پرستی ہے انگریزی میں کہتے ہیں فنڈامنٹلزم. اکارڈنگ ٹو آکسفورڈ ڈکشنری، اکارڈنگ ٹو ویبسٹر ڈکشنری کے مطابق یہ لفظ فنڈامنٹلزم، بنیاد پرستی، سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا 20ویں صدی کے شروع میں امریکنوں کی وجہ سے. کچھ
عیسائی امریکن تھے جو اپنے آپ کو پروٹestant کہتے تھے, اور ان لوگوں نے پروٹیسٹ کیا چرچ سے. عیسائی چرچ کہتی تھی کہ بائبل کا پیغام خدا کی طرف سے ہے. یہ پروٹیسٹنٹوں نے التجا کی چرچ کے خلاف اور کہنے لگے کہ صرف بائبل کا پیغام خدا کی طرف سے نہیں ہے, بائبل کا ہر لفظ, ہر حرف خدا کی طرف سے ہے. اگر کوئی شخص یہ ثابت کر سکتا ہے کہ بائبل کا ہر الفاظ, ہر لفظ, ہر حرف خدا کی طرف سے, تو یہ موومنٹ بنیاد پرستی کی اچھی موومنٹ ہے. لیکن اگر کوئی یہ ثابت کر سکے کہ بائبل کا ہر لفظ, ہر حرف خدا کی طرف سے نہیں ہے, تو یہ موومنٹ غلط موومنٹ ہے. جب ہم آکسفورڈ ڈکشنری پڑھتے ہیں اس میں لکھا ہے بنیاد پرست کا ڈیفینیشن, فنڈامنٹلسٹ از اے پرسن ہو اسٹرکٹلی اڈیئرز ٹو دا اینشنٹ ٹیچنگز اینڈ اسکرپچرز آف اینی ریلیجن. بنیاد پرست اسے کہتے ہیں وہ شخص کو جو کوئی مذہب کی بنیادی باتوں پہ اور اس کے کتابوں پہ عمل کرتا ہے. لیکن جب ہم ریوائز اسٹینڈرڈ ایڈیشن پڑھیں گے آکسفورڈ ڈکشنری کا, اس کے اندر ڈیفینیشن کی تبدیل کی گئی ہے. ابھی نیا ڈیفینیشن آکسفورڈ ڈکشنری کا ہے کہ فنڈامنٹلسٹ از اے پرسن ہو اسٹرکٹلی اڈیئرز ٹو دا اینشنٹ ٹیچنگز آف اینی اسکرپچر آف اینی ریلیجن, اسپیشلی اسلام. بنیاد پرست وہ شخص ہے جو شدت کے ساتھ کوئی مذہب کی بنیادی باتوں پہ عمل کرتا ہے, خصوصاً اسلام. یہ لفظ خصوصاً اسلام آکسفورڈ ڈکشنری کی ریوائزڈ ایڈیشن میں تبدیلی ہے. یعنی آج آپ جب بھی یہ لفظ سنیں گے بنیاد پرست, فنڈامنٹلسٹ, فوراً آپ کے دماغ میں آئے گا مسلمان. اور ہم مسلمان اکثر وی بیکم اپالوجیٹک, ہم اپنے آپ کو غلط سمجھنے لگتے, ہم اپنے آپ کو کمزور سمجھنے لگتے اور کہتے نہیں نہیں میں بنیاد پرست نہیں ہوں, میں فنڈامنٹلسٹ نہیں ہوں, میں ایکسٹریمسٹ نہیں ہوں, میں شدت پسند نہیں ہوں. میں کہتا ہوں آئی ایم این ایکسٹریمسٹ, میں شدت پسند ہوں. آئی ایم ایکسٹریملی کائنڈ, آئی ایم ایکسٹریملی لونگ, آئی ایم ایکسٹریملی جسٹ, آئی ایم ایکسٹریملی آنےسٹ. میں شدت پسند ہوں, میں شدت کے ساتھ عدل کرتا ہوں, میں شدت کے ساتھ محبت کرتا ہوں, میں شدت کے ساتھ انصاف کرتا ہوں. مجھے کوئی بتا سکے گا کہ شدت پسند ہونا کیوں غلط بات ہے؟ اگر ہم صحیح چیز کے لیے شدت پسند ہے تو یہ اچھی بات ہے. اور اگر آپ اچھے مسلمان ہیں, آپ کو انصاف شدت کے ساتھ ہی کرنا چاہیے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر انصاف کرتے ہوئے میرا فائدہ ہوتا ہے تو میں انصاف کروں گا, اگر فائدہ نہیں ہوتا ہے تو نہیں کروں گا. آپ قرآن میں پڑھیں گے, قرآن میں لکھا ہے کہ آپ کو شدت کے ساتھ عدل کرنا چاہیے, انصاف کرنا چاہیے, محبت کرنا چاہیے, رحمت کرنا چاہیے. تو مسلمان وائی ڈو وی بیکم اپالوجیٹک؟ ہم کیوں ڈیفینس پہ جاتے ہیں؟ تیسری غلط فہمی اسلام کے متعلق ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہے, مسلمز آر ٹیررسٹ. دہشت گرد کی معنی کیا ہے؟ عام طور پہ دہشت گرد اسے کہتے ہیں جو ایک معصوم کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے. عام طور پہ دہشت گرد اسے کہتے ہیں جو معصوم کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے. کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں بھی دہشت پیدا ہوتی ہے, تو اس چور کے لیے وہ پولیس دہشت گرد ہے. اور کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کام ایک انسان کر رہا ہے لیکن اس کو دو القاب دیے جاتے ہیں. اور سب سے بہترین مثال ہے
کہ تقریباً 60-70 سال پہلے جب ہندوستان کے اوپر انگریز حکومت کر رہے تھے، ہمیں آزادی ملنے کے پہلے کئی ہندوستانی اس دیش کے آزادی کے لیے لڑ رہے تھے. ان لوگوں کو انگریز حکومت کہتی تھی کہ یہ دہشت گرد ہے. وہی انسان، وہی کام ہم عام مسلمان کہتے تھے کہ وہ پیٹریوٹ ہے، وہ دیش بھکت ہے. وہی انسان، وہی کام، لیکن دو القاب. اگر آپ انگریز حکومت کے نظریے سے سہمت ہے کہ ان کو حق تھا ہندوستان پہ حکم کرنے کے لیے، تو آپ بے شک کہیں گے کہ یہ لوگ دہشت گرد تھے. لیکن اگر آپ عام ہندوستانی کے نظریے سے سہمت ہے کہ انگریز ہندوستان میں تجارت کرنے آئے تھے، انہیں ہم پہ رول کرنے کا، حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں، تو ہم کہیں گے یہ لوگ تھے دیش بھکت. وہی لوگ، وہی کام، دو نظریے. اور اکثر جب میں انڈین میڈیا سے، اکثر پریس کانفرنس کے دوران جب انڈین میڈیا مجھے پوچھتی ہے کہ مسلمان دہشت گرد کیوں ہیں، تو میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ برٹش میڈیا 60-70 سال پہلے کہتی تھی کہ بھگت سنگھ دہشت گرد ہے، کیا آپ مانتے؟ بولتے نہیں، میں نہیں مانتا ہوں. میں کہتا ہوں میں بھی نہیں مانتا ہوں. تو 60-70 سال پہلے جب انگریزی میڈیا کہتی تھی، انگریزی لوگ کہتے تھے کہ بھگت سنگھ دہشت، آپ نہیں مانتے کیونکہ آپ جانتے ہیں بیک گراؤنڈ کو. میں بھی نہیں مانتا کیونکہ میں بھی جانتا ہوں. تو آج وہی لوگ جب مسلمانوں کو کہتے ہیں دہشت گرد، تو آپ کیوں مانتے؟ ہنستے نہیں. وائی دا ڈبل اسٹینڈرڈ؟ دوگلے پنا کیوں؟ آپ بھی تحقیق کرو. آپ کیوں بنا تحقیق کے آج ان کی بات مانتے ہیں؟ ہو سکتا ہے ہر معاشرے میں ذرا بلیک شیپس، کچھ غلط لوگ رہتے ہیں ہر معاشرے میں، لیکن میڈیا جب الزام لگاتی ہے تو کیوں آپ آنکھ بند کر کے مانتے ہیں؟ اور تاریخ میں ایسے کئی مثال ہیں. ہم جانتے ہیں کہ 1875 میں امریکن ریولیوشن تھا، سن 1875 میں امریکن ریولیوشن تھا. اس وقت انگریز یو ایس اے پہ حکم کر رہے تھے. اس وقت کئی امریکن لوگ اپنے دیش کے آزادی کے لیے لڑ رہے تھے. اس وقت 19ویں صدی میں، سن 1875 میں انگریز کہتے تھے کہ یہ امریکن لوگ جو اپنے آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں وہ سب سے بڑے دہشت گرد ہیں. اور اس وقت انگریز کہتے تھے کہ جارج واشنگٹن واز ٹیررسٹ نمبر 1. سب سے بڑا ٹیررسٹ دنیا کا اس وقت تھا جارج واشنگٹن. جب یو ایس اے کو آزادی ملتی ہے، وہی سب سے بڑا ٹیررسٹ جارج واشنگٹن بن جاتا ہے یو ایس اے کا پریزیڈنٹ. آپ سوچ سکتے ہیں دنیا کا سب سے بڑے ٹیررسٹ بنتا ہے پریزیڈنٹ آف یو ایس اے. ایسے کئی مثال ہے. ہم جانتے ہیں کہ ساؤتھ افریقہ، ابھی کہتے ہیں نیو ساؤتھ افریقہ، کئی سال پہلے گورے وائٹ وہ رولنگ ساؤتھ افریقہ. ساؤتھ افریقہ پہ گورے لوگ حکم کر رہے تھے اور ان لوگ مانتے تھے اپارٹھائڈ سسٹم میں، مطلب جو سفید لوگ ہیں وہ اونچے ہیں، گورے لوگ اور عمدہ ہے، کالے لوگ نیچے ہیں. اس وقت نیلسن